किसान बेशुमार बेशुमार कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? बड़ी अल्लाह ने जिम्मेदारी डाल दी। वजह उसकी ये है कि लीगल कम्युनिटी का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक माशरे में होती है वो कानून की हुक्मरानी कायम करना होता है, आइन को डिफेंड करना होता है, रूल ऑफ लॉ इम्पोज करने के लिए उनको हमेशा एक सिपाहियों की तरह उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इस वक्त मैं ये जानता तो नहीं जनरल ज़िया का कैसा वक्त था, मैं नहीं जानता कि वो, मैंने सुना पीपल्स पार्टी के लोगों को तो बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं ऑपोजिशन में था, मैंने कभी इस तरह की हरकतें नहीं देखी जो आज हो रही है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुशर्रफ के दौर में इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुई जो आज हो रही। अब तक हमारे कोई 3000 कारकुनों को पकड़ा हुआ है इन्होंने, लेकिन उसके अलावा एक तो पकड़ना होता है कारकुनों को, वो तो अंग्रेज के जमाने में भी जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको पकड़ते थे, लेकिन तशद्दुद नहीं करते थे। पॉलिटिकल वर्कर्स पे तशद्दुद कभी नहीं हमने सुना था। तो अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़ते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। आजम स्वादी को इन्होंने पकड़ा, एक सेनेटर को, उसके ऊपर इन्होंने जो पहले मारा उसको एक ट्वीट के ऊपर, ये याद रखें एक ट्वीट थी, उसने एक सच लिखा कि जनरल बाजा बड़ा अच्छा काम किया आपने NRO 2 देके, तो सारे चोरों को माफ कर दी। अब ये तो फैक्ट है। उसके ऊपर एक सेनेटर को इन्होंने जो तशद्दुद किया, जो उसको कपड़े उतारे और जो उसको घर में उसको मारा, तो फिर मुख्तलिफ अदालतों में फिराते रहे। उससे पहले शहबाज गिल, उससे भी ये किया, छोटी सी उसकी स्टेटमेंट थी, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल वही स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया गया और उसको अदालतों के चक्कर लगाए। हसन न्याजी, फवाद चौधरी, कई सहाफ़ी, अरशद शरीफ, बाकी सहाफ़ियों को, जमील फारूकी को टॉर्चर किया गया। और यहाँ जो बाहर लोग खाना देते हैं या लोग आते हैं अपनी मर्जी से, उनको उठा लेते हैं। एक हलवा पूड़ी सप्लाई करते थे लोग, उनको उठा लिया। किसी ने यहाँ अपने तौर पे अफ्तारी के ऊपर खाना लेके आता था, उसको उठा लिया दो दिन के लिए। सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ लिया। अभी वकास एक नौजवान है, वो बेचारा खाना भी देता था, सोशल मीडिया में एक्टिव था, उसको गायब कर दिया। मशवानी को 8 दिनों के लिए गायब कर दिया, कहीं पता नहीं चला किधर गया। और अभी 8 और सोशल मीडिया के लोगों को गायब किया हुआ, उन्होंने पकड़ के उठा लिया। उसके अलावा अली जैदी, अली अमीन, हर रोज किसी नए आदमी को ये पकड़ लेते हैं। तो और करते क्या, पहले उठा लेते हैं फिर चार्जेस लगाते हैं। और ये सारी वायलेशन है किसी भी दुनिया में। पहले आप वारंट दिखाते हैं, आप बताते हैं क्या वजह है, कभी इस तरह कोई नहीं उठाता। यहाँ घर पे जो मेरे आए, पूरी फौज की फौज, 1000 पुलिस रेंजर्स पहुंच गए। तो वो इशू आप तो बुकला कम्युनिटी आप तो जानते होंगे। एक मैजिस्ट्रेट ने कहा जनाब इमरान खान ने वहां इस्लामाबाद में किसी के केस के लिए अपेयर होना है। उसको वकीलों ने कहा कि उस अदालत में नहीं जा सकता, वो जो F8 की कचहरी इस्लामाबाद, क्योंकि वहां 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हो चुके थे। बताया उससे कि वहां कोई सेफ नहीं है, वहां बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, गवर्नमेंट वैसे प्रोटेक्शन नहीं दे रही, हमारी सिक्योरिटी का आप बिल्कुल किसी किस्म की हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, वो जगह ऐसी है। तो जब उसके बावजूद इन्होंने वो वारंट निकाल दिया कि 18 मार्च को अपेयर हो अदालत के सामने, तो एक आके DIG आके वारंट लिया है, जबकि वो काम था इंस्पेक्टर का। उसके बाद वो वारंट था बनीगाला का, वो यहाँ लिया है, वो भी बिल्कुल गलत था, उसकी प्रोसीजर भी गलत थी। फिर पुलिस पहुंच गई, यहाँ टेयर गैसिंग शुरू हो गई। तो जब मैंने वकील बुलाए, उन्होंने कहा, इश्तियाक के खान ने कहा कि सिंपल चीज ये है, आप श्योरिटी बॉन्ड दे दें कि आप वहां पहुंच जाएंगे।
تو اریسٹ نہیں کر سکتا. یہ سول کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 75 ہے, آپ نہیں پکڑ سکتے. وہ پہلے وہ لے, یعنی وہ لے ہی نہ, سی سی پی او آفس گئے, وہ لے نہ اس سے شیورٹی بانڈ. بدنیت تھے, مقصد کچھ اور تھا, اور پورا حملہ کر دیا. 24-25 گھنٹے یہاں گھر کے اوپر حملہ, پولیس, لوگوں کو انجری ہو رہی ہے, اور پھر ہمارے اوپر ہی کیسز کر دیے. اس سے پہلے وہ ضلع شاہ کو قتل تشدد سے کر دیا. یہ کبھی ایسی چیزیں ہوئی نہیں. میں اسلام آباد جاتا ہوں, میرے گھر کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ واضح طریقے سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے گھر میں جانا ہے سرچ وارنٹ لے کے, تو ایک آپ ان کا ایس پی کا نام لیتا ہے, اور ایک ہمارا یہاں سے ریپ ہوگا, اس کے ذریعے گھر میں سرچ کی جائے گی. اگلے دن دروازہ توڑ کے 40-50 پولیس والے گھس جاتے ہیں, لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, مارتے ہیں, یا سر چوری کر کے گھر میں چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ کوئی قانون کے تحت نہیں ہو رہا, یہ سیدھا جنگل کا قانون ہے آج. اور ہر روز ان کے پلان بنتے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے, تاکہ وہ لنڈن پلان بنا ہوا ہے, اس نے شورٹی نواز سیم کو کسی نے دی تھی کہ آپ فکر نہ کریں, میں ان ساروں کو پی ٹی آئی کو بالکل کمزور کروں گا, اور پھر آپ کے سارے کیسز معاف کر کے تو الیکشن یہاں لڑنے آ گئے. یہ سارا اس لنڈن پلان کا حصہ ہے. تو اس کے لیے وکلا کو پوری طرح موبلائز ہونا پڑے گا. جو بھی واردات ہوئی سپریم کورٹ پہ, اب سارے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی ہے بہت بڑی اچیومنٹ تھی, جس میں جو کوالٹی تقریروں کی اور جو وکیل آئے, میں نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, بہت ہائی کوالٹی کی گفتگو ہوئی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ سب ایک چیز پہ متفق تھے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے 90 ڈے الیکشن سے باہر نکلنے کی, کوئی گنجائش نہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کی سب سے امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو ووٹ. اس کے بعد باقی سارے فنڈامنٹل رائٹس آتے ہیں, یہ سب سے اہم رائٹ ہے. اور ابھی تک گورنمنٹ نہیں مان رہی. وہ ایک ان کا اہم کانا, ایک بدماش, ایک گنڈے کو انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنایا ہوا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں کریں گے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. تو یہ جو سارا اسالٹ ہو رہا ہے رول آف لا کے اوپر, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی کوئی یہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے, یہ اصل میں ساری قوم کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ جب آپ کے آئین کے اوپر عمل نہیں ہوگا, جب طاقتور یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آئین کی شکل میں مانوں گا, یہ نہیں مانوں گا, تو اس کا قانون تو ختم ہو گیا ملک میں. وہ تو جنگل کا قانون ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج قانون تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ یعنی کیسے کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ 140 کیسز جو میرے اوپر انہوں نے کیے, 15 کیس ایک دن میں, کوئی بڑے سے بڑا بھی خطرناک دہشت گرد بھی ہو اس کے اوپر بھی 15 دہشت گردی کے کیس ایک دن میں نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ دیکھیں آنے والے دن بڑے چیلنجنگ ہیں. ان دنوں میں آپ کو سب کو کمیونٹی کو بہت آگے نکل کے کھیلنا پڑے گا, کیونکہ اصل میں رول آف لا کی جنگ ہے, سڑکوں کے اوپر جنگ نہیں ہے. یہ اصل میں رول آف لا کی جو پہلا راؤنڈ ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیف جسٹس کو کہ پہلا راؤنڈ تو وہ ہم جیت گئے. ان کی پوری کوشش تھی جو جس طرح, اور ابھی بھی کوشش کریں گے, کیونکہ اصل میں الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ الیکشن میں ان کا وہ حال ہے, جب ہم چھوٹے کرکٹ کھیلتے تھے تو جب وہ ایک ٹیم ہارنے لگتی تھی نا تو وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے کہ جی ہم میچ نہیں کھیلیں گے. ہم ان کو واپس بلا رہے ہوتے کہ ہم میچ کھیلیں. یہ وہ حال ہوا ہوا ہے, وکٹیں اٹھا کے بھاگ گئے کہ جی ہم نے میچ ہی نہیں کھیلا, کیونکہ بڑا پتہ ہے کہ بہت بری طرح پھیٹا پڑنے والا ہے. اس لیے بس میں نے آج آپ سب کو خوش آمدید کہنا تھا یہاں, اور آپ کو سب کو کہنا تھا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے, کیونکہ یہ ہم ایک کراس روڈز پہ کھڑے ہو گئے پاکستان آ کے. اور یہ اگر ہم یہ اس جنگ کو جیتیں گے, جو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے, اور اس لیے کہ عوام میں جو شعور پیدا ہو گیا یہ کبھی پہلے نہیں. سوشل میڈیا نے جو لوگوں کو جگا دیا ہے یہ کبھی ایسے پہلے نہیں. تو جس طرح کا شعور ہے یہ عوام اب جو مرضی آپ کر لیں گے, یہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. عمران تیرے چاند ساتھ,
میں پھر سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کے بچائے گا پاکستان. جی جی ہاں میں نے کہہ رہا تھا کہ علی مین گنڈا پور کا ٹیوزڈے کو سرگودا میں کیس ہے. وہ ہم اب سب کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہیوی ہو کیونکہ وہ ہمارا ایک مین سیکرٹری جنرل تھا کے پی کا. تو یہ بڑا اور علی زیدی جو کہ سندھ کا پریزیڈنٹ تھا جان کے انہوں نے ان کو پکڑا ہے بتانے کے لیے کہ یہاں ڈاکو راج ہے یا یہاں کوئی جنگل کا راج ہے. تو اس لیے ان کو ہم نے سپورٹ پورا کرنا ہے علی مین کو ٹیوزڈے کو پہنچا.